Subscribe our YouTube channel and watch our videos. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے نہ جانے کتنی مخلوقات اس دنیا کے اندر پیدا فرمائی ہیں، اور اللہ رب العزت نے جتنے فضیلت اور جتنا اشرف انسان کو بنایا ہے، دوسری مخلوقات پر اتنا کسی اور کو نہیں بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں اور بہترین سانچے میں پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو احکام کو نازل فرمایا ہے وہ بھی انسانوں پر ہی نازل فرمایا ہے اور جنات پر نازل فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، چرند پرند اور دوسرے حیوانات ہیں، ان پر کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ قیامت میں اگر کسی نے کسی دوسرے پر ظلم کیا ہوگا تو اس کا بدلہ اس کو دے دیا ہوگا، یا اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو قیامت میں اس بکری کو بھی سینگ دیے جائیں گے اور اس کو مار لے گی، اور اس کے بعد ان کو مٹی کر دیا جائے گا۔ اسی بات کو دیکھتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو امت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کا درجہ سب سے بڑا ہوا ہے، وہ حضرت صدیق اکبر ہیں، کیا فرمایا کرتے تھے کہ کسی تنکے کو ہاتھ میں لے کر فرماتے کہ کاش میں تنکا ہوتا اور میں مٹی میں مل جاتا۔ کس چیز سے ڈرتے ہوئے؟ قیامت میں جو حساب کتاب ہونا ہے اس چیز سے ڈرتے ہوئے یہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا اور پھر میں مٹی میں ملا دیا جاتا۔ تو اس لیے جو حساب کتاب ہونا ہے وہ انسانوں سے ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ذمہ داری کیسی؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو، اپنے اہل خانہ کو، گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ صاف طور پہ فرما دیا، یعنی اپنی اولاد کی تربیت کرنی، ان کو جو ہے ایک دیندار انسان بنانا، دین پر ان کو لگانا، تربیت کا یہ جو اصول اللہ رب العزت نے شریعت اسلامیہ کے اندر رکھا ہے، اور کسی دین کے اندر ایسا تربیت کا، اولاد کی تربیت کا اصول نہیں رکھا گیا۔ اللہ نے سب سے پہلے فرمایا کہ اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی جب تم اپنے آپ کو بچا لو، یعنی تم دین پر آ جاؤ، تو پھر اب تمہیں اپنی فکر کرنی ہے اپنے گھر والوں کی، اپنے گھر والوں کی فکر کرنی ہے کہ وہ بھی جو ہے کسی طریقے سے برے راستے سے اور برے کاموں سے بچ جائیں اور اچھے کاموں کی طرف آ جائیں، نیکی پر لگ جائیں اور برائیوں سے ہٹ جائیں۔ اور اس میں سب سے زیادہ اہم جو چیز ہے، جس چیز کا سب سے زیادہ اہم کردار ہے برائیوں سے بچانے میں، وہ نماز ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روک دیتی ہے۔ جب انسان نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، نماز کی پابندی کرنے لگ جاتا ہے، تو وہ خود بخود ایک نہ ایک دن تمام برائیوں سے رک جاتا ہے۔
کہ شروع میں وہ برائی کرے گا، نماز بھی پڑھے گا، اگر نماز کی پابندی کرنے لگ جاتا ہے تو وہ نماز بھی پڑھے گا، برائی بھی کرے گا، لیکن آہستہ آہستہ اس کو شرم محسوس ہوگی کہ میں اللہ کے سامنے بھی جھکتا ہوں، اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکاتا ہوں، 5 وقت کی میں نماز پڑھتا ہوں اور پھر میں غلط کام کرتا ہوں، لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لے گا۔ تو اس لیے سب سے اہم عبادت، سب سے اہم چیز جو برائیوں سے روکنے والی ہے، نیکیوں کی طرف لگانے والی ہے، وہ نماز ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو نمازوں کا حکم کریں، خاص طور سے تربیت کا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے اولاد کی تربیت کے لیے کہ جب وہ 7 حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو پھر ان کو نماز کی ترغیب کرو، ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہو، ان کو اپنے ساتھ مسجد میں لاؤ۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں اور اس کے باوجود وہ نماز نہ پڑھیں تو پھر ان کو نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو، ان کو مارو، کیونکہ جو وقت ہے سدھارنے کا، جو ان کو نیکی پر لگانے کا جو وقت ہے وہ بچپن ہے۔ بچپن کے اندر انسان کو، بچوں کو جس چیز پر لگایا جاتا ہے وہ اس چیز پر لگ جاتے ہیں، وہ جلدی سے جو ہے اس چیز کو پکڑ لیتے ہیں۔ اب بعد میں پھر شور مچانے سے، واویلا کرنے سے، بچوں کو مارنے پیٹنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب بچے بڑے ہو گئے اب اس کے بعد جو بات بچپن میں ہو سکتی تھی وہ بڑے ہو کر حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے بچپن سے اپنے بچوں کو جو ہے دینی ماحول سکھائیں، دینداری سکھائیں، ان کو نیکی کے راستے پر لگائیں اور برائیوں سے ان کو بچائیں۔ آج حالات یہ ہیں کہ ہمارے بچے راتوں کو موبائل دیکھتے ہیں، راتوں کو موبائل دیکھتے رہتے ہیں اور ہمیں اس چیز کی خبر نہیں ہوتی کہ وہ راتوں کو موبائل میں دیکھ کیا رہے ہیں، ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ الگ لیٹنے لگتے ہیں اسی چیز کی وجہ سے کہ کہیں ماں باپ روک ٹوک نہ کریں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ ان کا دھیان رکھیں کہ وہ کس ایکٹیویٹی کے اندر جو ہے ملوث ہیں، کن ساتھیوں کے پاس، کن دوستوں کے پاس وہ بیٹھ رہے ہیں، ان کے دوست کیسے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، اور وہ ان کے دوست کیا کرتے ہیں۔ آدمی جو ہے کیسا ہے اس کا اندازہ اس کے دوستوں کے ذریعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر اس کے دوست اچھے ہیں، اس کے دوست دیندار ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ آدمی بھی دیندار ہے، اور اگر اس کے دوست بددین ہیں، آوارہ ہیں اور دوسرے غلط کاموں کے اندر ملوث ہیں، چور اچک کے ہیں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ آدمی بھی صحیح نہیں ہے۔ تو ہم نشینوں کے ذریعے سے، یعنی دوستوں کے ذریعے سے آدمی کے اچھے ہونے یا برے ہونے کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اب فکر کرنی ہے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، ہمارے بچے کس طرح جو ہے نیکی پر آ جائیں۔ بعد میں جاتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارا بچہ جو ہے کہنا نہیں ماننا۔ بھئی کہنا نہ ماننا یہ ٹھیک ہے، وہ کہنا نہیں ماننا، اس کو ماننا چاہیے، لیکن اس کی فکر بچپن میں کرنی چاہیے۔ اس کو جو ہے دینی تعلیم حاصل کرائیں، اس کو جو ہے دین کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھائیں، قرآن پاک کا اس کو علم جو ہے دلائیں۔ یہ نہیں کہ صرف اسکولوں کی طرف اس کا دھیان رہے، آپ اسکول بھی پڑھائیں لیکن اسکول جانے سے پہلے آپ اس کو دیندار بنائیں، آپ اس کو دین کا صحیح علم سکھائیں، کیونکہ اس کی جب بنیاد مضبوط ہوگی تو پھر وہ کتنے بھی اونچے مرتبے پر فائز ہو جائے گا، لیکن وہ دین کے اور اس شریعت کے دائرے میں رہ کر سارے کام کرے گا۔ اگر وہ ڈاکٹر بھی بن جاتا ہے، اگر وہ انجینئر بن جاتا ہے، اگر وہ جج بن جاتا ہے یا پولیس میں جو ہے بھرتی ہو جاتا ہے، لیکن اس کی جو بنیاد ہوگی وہ مضبوط ہوگی، وہ دین پر قائم ہوگی، تو پھر انشاءاللہ وہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا، اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے گا، اور جو حق ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے فیصلے کرے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس کی بنیادی مضبوط نہیں رکھی، فاؤنڈیشن ہی خراب ہے، تو پھر آپ اوپر بلڈنگ بناؤ گے تو وہ نیچے ہی آئے گی۔ اگر فاؤنڈیشن مضبوط رکھا آپ نے، نیچے سے مضبوط لے کے چلے، تو اس کے اوپر بلڈنگ سے بلڈنگ کتنی ہی بناؤ گے تو انشاءاللہ نیچے نہیں گرے گی۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھانی ہے۔ دین کیا کہتا ہے، دین کس کو کہتے ہیں، اسلام، مسلمان ہونے کے بعد مسلمان کی کیا حقوق ہیں اور مسلمان کو کیسے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، یہ تمام کام ہمیں کرنے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارے بچے ہوں گے وہ دین پر چلتے ہوئے ہمارا کہنا بھی مانیں گے اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بھی بنیں گے۔
ورنہ وبال کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے جو ہے اپنے بچوں کو دین کا علم سکھایا تھا یا نہیں سکھایا تھا، اور اگر سکھایا نہیں تھا تو پھر اس کے اوپر جو ہے آپ کی پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں، دین کا علم سکھائیں، تاکہ ہمارے بچے جو ہے ہمارا بڑے ہو کر ہمارا نام روشن کر سکیں، ہمارے گزرنے کے بعد جو ہے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سے حضرات کو عمل کی توفیق محمد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔